أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، سورہ فلق کی تلاوت کی آپ کے سامنے. قرآن کریم کی آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کو معاوضتین کہا جاتا ہے. معاوضتین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ دو صورتیں انسان کو اللہ کی پناہ دلانے والی ہیں، اس لیے ان کو معاوضتین کہا جاتا ہے. بعض حضرات غلطی سے اس کو معاوضتین کہتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ بولنا چاہیے معاوضتین. مطلب وہ دو صورتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی پناہ دلاتی ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات، بہت ساری صورتیں جو نازل ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوا ہے. جب کوئی واقعہ ہوتا پھر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی، سورت اترتی، کوئی آیت کا ٹکڑا اترتا. تو ہر چیز کے پیچھے، ہر آیت کے پیچھے یا زیادہ تر صورتوں کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا، کوئی واقعہ ہوا ہوتا. وہ واقعہ ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتے. جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو صحابی ہیں. ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے کچھ رشتے دار ہیں اور ہمارے پاس کوئی غلام ہیں، اگر میں ان میں کچھ خرچ کرنا چاہوں یا ہم ان میں کچھ خرچ کرنا چاہیں تو کیا خرچ کریں؟ تو انہوں نے جب یہ بات پوچھی، اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ العفو. عفو کے معنی جو اپنی ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کریں، چونکہ زکوٰۃ کا حکم تو ابھی آیا نہیں تھا. یہ جو واقعہ، جو سوال کیا گیا، چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ یا تو یہود سوال کرتے تھے یا مشرکین سوال کرتے تھے یا پھر مسلمانوں میں سے کوئی صحابی سوال کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، یعنی آیات اترتی. یہاں پر صحابہ نے سوال کیا ہے تو سوال کرتے ہی جواب دیا گیا، یہ آیت اتری. تو جو کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور اس کے بعد قرآن کی آیت اتری ہو تو اس واقعے کے لیے جو جس کی وجہ سے یہ اتری ہے یہ آیت، اس کو شان نزول کہتے ہیں. آج کل درس میں یا کہیں بھی قرآن کے درس میں اگر آپ یہ سنیں گی آیت کا شان نزول کیا ہے
اس آیت کا سبب نزول کیا ہے. تو شان نزول، سبب نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت آنے سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا تھا تبھی آیت نازل ہوئی، ایسا کچھ تھا؟ ہاں اگر کہے کہ آیا تھا تو پھر وہ جو کوئی واقعہ پیش آیا تھا، جو کچھ سوال کیا گیا تھا، وہ اس کا کیا کہلائے گا؟ شان نزول. یہ سمجھنے کی چیز ہے. کسی کو کہتے ہیں سبب نزول. ایسا ہی ایک واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنجر زمین میں جا رہے تھے. زمین کا نام ہے خرابہ. وہ زمین میں ہم جا رہے تھے. جیسے ہم آگے جا رہے تھے یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی راستے میں. جیسے ہی ہم نے ان کو دیکھا ہم سمجھ گئے کہ یہ لوگ ویسے بھی شرارت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. موڑ پر کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، کچھ نہ کچھ طریقے سے آپ کو پریشان کیا. انہوں نے پلان بنایا کہ ایسا سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا جواب وہ نہ دے پائے، اور جب وہ جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کون سا نبی ہے کہ جس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. وہ ایسا پلان بنا رہے ہیں. ایک نے کہا کہ کیوں پوچھتے ہو؟ وہ پوچھیں گے تو آپ وہ جواب دینے ہی والے ہیں. جب جواب دینے ہی والے ہیں تو پھر آپ کا مقصد تو پورا ہونے والا نہیں ہے، پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کرنا ہم تو کر کے ہی رہیں گے. تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سوال کر دیا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں خود ساتھ میں تھا. سوال کیا کیا؟ یہ جو آپ روح کہتے ہیں، روح ایک انسان کی باڈی ہوتی ہے اور ایک انسان کے اندر روح ہوتی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا روح نکل گئی، یعنی گیا دنیا سے. یہ روح کیا ہے؟ یہ سوال کیا ہے. یہ کیا چیز ہے بتائیے آپ ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی لے کر چل رہے تھے. کھجور کی ٹہنی بڑی ہوتی ہے، اس کو لے کر زمین کے اوپر ٹیک لگا کر چلتے تھے. جیسے عصا کو ہم ٹیک لگا کر چلتے ہیں بڑے لوگ، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی کا سہارا لے کر چل رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے سوال کیا رک گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے محسوس ہو گیا کہ وہی آ رہی ہے اس جواب کے لیے جو سوال کیا تھا انہوں نے، اس کے لیے وہی آ رہی ہے. اور جب آپ پر وہی آتی تو وہی کی کیفیات بھی ظاہر ہوتی تھی. چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا تھا، پیشانی سخت ٹھنڈی کے موسم میں آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے اور آپ کی حالت بدل جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھ لیا وہ سمجھ گئے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. رک گئے تھوڑی دیر. جیسے ہی کیفیت ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا سا. یہ قرآن کی آیت اتری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ جو آیت ہے 15ویں پارے میں ہے. تو یہ آیت اتری. دیکھو ایک واقعہ پیش آیا، یہودیوں نے سوال کیا، سوال کے جواب میں آیت اتری. تو اب اس واقعے کو کیا نام دیں گے ہم؟ شان نزول. کیا کہیں گے؟ شان نزول. اسی کو کہتے ہیں سبب نزول. کہ اس آیت کے اترنے کی وجہ یہ تھی، اس آیت کے اترنے کا سبب یہ تھا، اس آیت کے اترنے کا ریزن یہ تھا. تو جو چیز کی وجہ سے آیت اترتی تھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شان نزول یا سبب نزول. اگر اتنا سمجھ گئے تو یہ جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتوں کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کی وجہ سے ہی یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. یاد رکھیں اس سے پہلے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب تک تھے وہاں تو کوئی اور قوم آباد نہیں تھی. سب کے سب کون تھے؟ قریش تھے. ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے سب. مکے میں سب قریشی تھے، چاہے اس میں مشرک بھی تھے لیکن قریش کے تھے سب. لیکن جیسے ہی آپ مدینۃ المنورہ پہنچے، تو جب وہاں پہنچے مدینۃ المنورہ، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو کتنے قبیلوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اور دوسرے دو، یہود بھی اور نصارہ بھی. عرب تو تھے ہی تھے وہاں پر بھی، اور اس کے علاوہ کون تھا؟
یہود و نصارہ. تھوڑا یاد رکھیے عرب میں کون تھے؟ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، یہ عرب کے تھے اور یہ مشرک تھے لوگ. ایک قبیلہ یعنی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. دوسرے 2 قبیلے تھے، ان میں ایک سے تھے یہود، وہ فالو کرتے تھے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ یہ کہتے تھے کہ تورات چلتی اور تورات چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اسی کو وہ پڑھتے تھے اور ان کے علماء پڑھاتے تھے. مدرسے قائم تھے ان کے مدینہ المنورہ میں، ان کے علماء بھی تھے، ان کے مدرسے بھی چلتے تھے. اور دوسرا عیسائی جس کو ہم نصارہ کہتے ہیں، وہ کس کو فالو کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. اور وہ انجیل کو ماننے والے تھے. یہ دونوں کتاب نبی لے کر آئے تھے اور چونکہ نبی لے کر آئے تھے تو ان کے ماننے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب. اہل کتاب یعنی کون؟ یہود اور نصارہ. ہمارے نبی کے پاس بھی قرآن آیا تو ہم تک بھی کتاب پہنچی قرآن کریم کس کے واسطے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. یہ دونوں قبیلے یہود اور نصارہ وہاں تھے پہلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اوس اور خزرج نے تو ایمان قبول کر لیا مدینہ منورہ پہنچتے. ان کی جو لڑائیاں ہوتی تھی لمبی چوڑی وہ سب ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ ایمان لے آئے. مسئلہ تھا یہودوں کا، تو یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح بتائی، صلح کی. آپ جانتے ہوں گے صلح کو سمجھتے ہوں گے. کمپرومائز کیا، آپس میں کسی طریقے سے جوڑ قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑیں گے نہیں، ہم امن قائم کریں گے. وہ اپنی بات اپنا کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے تھے. یہ لوگ اوپر تو مان گئے کہ چلو بھائی عہد ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن وہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی بہت کوشش کرتے تھے. کسی بھی طریقے سے ارادہ کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کیا ہے. وہیں کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہیں پر یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا. یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ نبی آئے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اس کی وہ سزا سنائیں گے تو وہ تو آسانی سنائیں گے، بہت آسان. تو آسان سنائیں گے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ ان کے پاس کروا لیتے ہیں. تو یہ لوگ کہاں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارادہ کر کے کہ کوئی آسان سزا دے دیجیے تاکہ ان کا کام ہو جائے. آپ کو یاد ہونا چاہیے توریت میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر جو ہے کیا کہتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہے، اگر اس نے زنا کیا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس نے زنا کیا ہے اگر، تو شریعت اسلام کا مسئلہ الگ ہے، لیکن توریت میں ہے کہ چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اگر زنا کیا ہو تو پتھر مار کر ختم کیا جائے گا. یہ اصول تھا توریت کا یہودیوں کے یہاں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. البتہ شریعت اسلام میں الگ ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ، شادی ہونے کے بعد بھی زنا کر رہا ہے تو پھر پتھر مار کر اسے ختم کیا جائے گا. ہم نے آپ کو کل ہی شاید ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہ عورت نے آ کر کہا تھا کہ مجھے پاک کر دیجیے اللہ کے رسول. تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پتھر مارے گئے تھے آخر میں. یہ اسلام میں تو الگ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے یہاں تو کوئی بھی ہو زنا ہوا تو پھر کیا سزا ہے توریت میں؟ کہ پتھر مارے جائیں گے. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو پتھر مارنے کی بات ہے، اور یہ پتھر مارتے تھے نہیں، یہ کیا کرتے تھے اب تک؟ انہوں نے توریت کا حکم بھی بدل دیا. یہ ایسا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی زنا کا واقعہ پیش آتا منہ کالا کرتے اس کا، اور اس کو گدھے پر بٹھا کر پورے علاقے میں گھماتے، چرچا کرواتے اس کا، اور گھما کر بس سزا ہو گئی. بس اتنا ہی کرتے تھے. دیکھو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر رد و بدل کیا، تبدیلی کی. قرآن میں ایک زیر بھی نہیں بدلا، ایک زبر بھی نہیں بدلا. یہ ہمارا یقین ہے، اور واقعہ قیامت تک کوئی اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی، اور وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ پروگرام جو ہے سزا چینج کر دی تھی.
ادھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس طریقے سے ہمارے یہاں ایک مرد ایک عورت نے زنا کیا ہے تو سزا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کی کتابوں میں کیا سزا لکھی ہے؟ سیدھا یہ سوال کیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا لکھا ہے کہ منہ کالا کرنے کا اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر گھما کر واپس چھوڑ دینے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتھر مارنے کا حکم نہیں ہے کتاب میں؟ کتاب میں پتھر مارنے کا حکم نہیں ہے توریت میں؟ جب انہوں نے یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں, جھوٹ بولے. ان کا ایک عالم وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کا نام تھا ابن سوریہ. یہ یہودیوں کا عالم تھا, کیونکہ میں نے کہا آپ کو مدرسے چلتے تھے بڑے بڑے, تو ان کا عالم تھا جو ان کو توریت پڑھاتا بھی تھا, توریت کی بھی تلاوت ہوتی تھی, وہ پڑھتے تھے. تو وہ جو یہودیوں کا عالم تھا ابن سوریہ وہ وہی بیٹھا ہوا تھا. اس سے پوچھا کیا کہتے ہیں آپ, کتاب میں نہیں ہے پتھر مارنے کا حکم؟ تو اس نے کہا نہیں ہے. تو کیا ہے کہ منہ کالا کرنے کا حکم؟ تو اچھی بات ہے. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون ہے؟ یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان ابھی ابھی قبول کیا تھا, تازہ. یہ سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. جب اس نے انکار کیا ابن سوریہ نے تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, قرآن کی آیت ہے یہ, فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لاؤ تورات لاؤ. کیا بات کرتے ہو آپ, نہیں ہے اندر پتھر مارنے کا حکم, لاؤ تورات تلاوت کرو. چلو اگر تم سچے ہو کہ نہیں ہے چلو تلاوت کرو. تو انہوں نے اسی وقت تلاوت کرنے کا حکم دیا. جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی تو انہوں نے دیکھیے ان کی خباثت دیکھیے, وہ جو ابن سوریہ تھا اس نے جو ہے ہاتھ جو آیت میں پتھر مارنے کا حکم تھا اس پر انگوٹھا رکھ دیا اور اوپر نیچے کی آیتیں پڑھ رہا تھا. توریت کی اوپر کو پڑھ رہا تھا, نیچے بھی پڑھ رہا تھا. فوراً عبداللہ ابن سلام تو سمجھ گئے, ان کو تو معلوم تھا, وہ تو یہودیوں کے عالم رہے تھے, وہ تو ایمان قبول کر کے آئے تھے. تو انہوں نے عبداللہ ابن سلام نے کہا ذرا ہاتھ ہٹاؤ تھوڑا, وہ جو انگلی رکھی وہ ہٹا دو. وہ ہٹا, اب یہ پڑھو کیا لکھا ہے. تو اس میں لکھا ہوا تھا پتھر مارے جائیں گے. وہاں کوئی منہ کالا کرنے کا کوئی حکم نہیں تھا. دیکھیے یہ ان کی خباثت, یہ اس طریقے سے چھپاتے تھے اور ایسا جھوٹ بول بول کے لوگوں کو پھنساتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو, کہتے ہیں بس جب ثابت ہو گیا, یہ بیچارے گھبرا بھی گئے اور کہتے ہیں نا ٹائم فش ہو گئی. کرنے کیا گئے تھے, ہو کیا گیا. یہ سوچ کر آئے تھے کہ منہ کالا کرنے کا بھی نہیں ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ تو یہ دل میں سوچ رہے تھے کہ اچھا تھا کہ ہم منہ کالا کر کے بات ختم کر دیتے. یہ تو اور مسئلہ آ گیا, پتھر مارے جائیں گے. پھنس گئے, کرنے کیا گئے تھے اور ہو کیا گیا. اب مسئلہ ہو گیا. کہتے ہیں نا پہاڑ کھودا تو چوہا نکلا, کچھ دوسرا ہی ہوا. کچھ مسئلہ ٹینشن میں آ گئے. اب سزا سنائی, آئے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے بیوقوف لوگ ہیں, وہ دین قبول کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کے دین پر فیصلہ کرانے آتے ہیں. جب ان کا خود کا دین ہے یہودیوں کا تو انہیں کو اپنے مسلک پر رہنا چاہیے. تو وہ اتنی عقل بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ فیسلٹی لینے کے لیے اسلام میں آ رہے ہیں کہ یہاں آ کر فیصلہ کرواتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے بیوقوف بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا. اب یہاں فیصلہ ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقعتاً جب فیصلہ ہو گیا تو جہاں مسجد نبوی میں کہ پڑوس میں جنازے کی نماز ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی, وہیں پر ان دونوں کو کوڑے مار کر ختم کر دیا گیا, مروا دیا گیا. دونوں کو کوڑے مارے گئے, مرد کو بھی عورت کو بھی, کیونکہ زنا دونوں سے ہوتا ہے, شادی دونوں سے ہوا تھا. دونوں کو کوڑے نہیں پتھر مروائے گئے اور پتھر مروا کر دونوں کو ختم کر دیا گیا. یہ شریعت کا حکم تھا. یہ دیکھو سوچ یہ رہے تھے کہ ہم بچ جائیں گے بچ جائیں گے بچ جائیں گے, اور کچھ چاہ رہے تھے لیکن ہوا کچھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. عبداللہ ابن سلام وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب کچھ سمجھ گئے اور فوراً فیصلہ ہو گیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہودی اسی طریقے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو چھوڑے نا, تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہر وقت وہ. دوسری بات, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. یہودی یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار تھے. جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے, یہ آخری نبی ہے. چونکہ توریت میں, انجیل میں, صحیفوں میں یہ آیا تھا کہ آخری نبی کی علامتیں کیا ہوگی, آخری نبی کی نشانیاں کیا ہوگی. یہ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے, یہ ایمان کیوں لائے؟
یہ اسی لیے ایمان لائے تھے کہ انہوں نے جو نشانیاں پڑھی تھی توریت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب دیکھ لی تو فوراً ایمان قبول کر لیا. لیکن دوسرے یہودی تھوڑے کٹر تھے. اسی لیے آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مکہ المکرمہ سے چل کر ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو سب سے پہلے کہاں ٹھہرے تھے؟ قباء میں ٹھہرے تھے. وہیں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی تھی سب سے پہلے. قباء میں آپ کتنے دن رہے؟ لکھنے والوں نے لکھا 14 دن, بعض لوگوں نے لکھا 24 دن رہے, کیونکہ ابھی مسجد نبوی تک نہیں پہنچے تھے آپ, پہلے قباء ہی میں ٹھہر گئے. جو لوگ مدینہ المنورہ گئے ہیں انہوں نے مسجد قباء دیکھی ہوگی. یہ بہت اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. لمسجد اسست علی التقویٰ, قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا. بہرحال مسجد قباء میں, یہ وہی قباء جو بستی کا نام ہے قباء, وہیں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ لوگ. اب یہاں آپ جانتے ہیں حیی بن اخطب نام کا ایک یہودی تھا, بڑا سردار تھا, قبیلے بنو نذیر. یہودیوں میں کئی قبیلے تھے, بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو جو ہے بہت سارے الگ جو ہے ان کے اندر کیا تھے قبیلے تھے. ان میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر. بنو نذیر کا ایک سردار تھا, اس کا نام کیا تھا جو ہے حیی بن اخطب. حیی بن اخطب جو ہے وہ ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ, اس کے بھائی کا نام ابو یاسر ابن اخطب تھا, دونوں مل کر جو ہے کہاں چلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے دیکھتے ہیں, رات گزار کر آتے ہیں, سچ میں دیکھتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہے کہ نہیں. تو رات کو آئے, رات کے اندر آ کر وہ رات گزاری آتا تھا اس کے ساتھ, اور رات گزار کر واپس دوسرے دن اپنے گھر لوٹ گئے. بھائی نے پوچھا کیا رائے ہے آپ کی, کیسا لگا رات گزاری کر؟ کہا کہ واقعتاً آخری نبی ہے, جو علامتیں دیکھی تھی وہ واقعتاً اس میں ہے, جو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا وہ اس میں ہے, سچ مچ ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا کہ میری ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ ان کے ساتھ میری کوئی دوستی نہیں, پکی دشمنی کروں گا, بالکل نہیں مانوں گا میں, اور بالکل ماننے والا نہیں. دیکھو یہ جو بات چیت کر رہے تھے دونوں بھائی, اس کو کون سن رہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے معلوم ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. یہ بعد میں چل کر اسی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہے. یہ ابھی ایمان بھی نہیں لائی تھی, بیوی بھی نہیں بنی تھی, لیکن باپ کی یہ سب باتیں وہ سن رہی تھی گھر میں. اسی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ میرے گھر میں ایسی باتیں ہوئی تھی اس وقت, اور یہ ہوا تھا. خیبر کے موقع پر ہوا تھا یہ سب باتیں. حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی, یہ بات کا واقعہ ہے. لیکن بہرحال حضرت صفیہ نے یہ سب گھر میں سنا تھا اپنے ابا جان سے. تو وہ ایک دن اختر نے اس طریقے کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان نہیں دیا, ایمان کی دولت سے نہیں نوازا, اس لیے وہ تو ایمان سے محروم رہا. بہرحال یہ ہوئی کہ اب تک کی یہ سب باتیں آپ سمجھتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. انسان اپنے بیٹوں کو کیسا جانتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا ہی اللہ کے رسول کو بھی وہ جانتے تھے کہ وہ آخری نبی ہے. پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں لاتے تھے؟ بس حسد تھا. کس چیز کا حسد تھا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2. نمبر 1 حضرت اسماعیل, نمبر 2 حضرت اسحاق. یہ 2 بیٹے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. دیکھیے بیٹے اوپر سے نبی کی نسل چلی آئی. ابراہیم بھی نبی, اسحاق بھی نبی, یعقوب بھی نبی, یوسف بھی نبی ہی نبی چلے آ رہے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, داؤد علیہ السلام ہے, سلیمان علیہ السلام ہے, یہ سب کسی نسل سے آئے ہیں. کون سی نسل سے؟ اسحاق علیہ السلام والے. ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف, اور یہ نسل میں اسی نسل میں کون آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل سے آئے. کتنے انبیاء ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس نسل میں, اس لائن میں تقریباً 4000 نبی آئے. 4000 اس پوری نسل میں. یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تک تو یہی نسل میں نبی آ رہے ہیں, اسی نسل میں نبی آ رہے تھے. اوپر سے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے نا ان کو. اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ لقب کیا تھا؟ اسرائیل. اور ان کے بیٹوں کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل.
ان کے بیٹے کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل. تو اسرائیل لقب کس کا ہے؟ یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کے ابا کا نام کیا؟ حضرت اسحاق. اور حضرت اسحاق کے ابا کا نام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ذرا یاد رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب, یعقوب کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل. اور ان کی پوری نسل کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل. اسی لیے کہتے ہیں نبی بنی اسرائیل میں بہت آئے. کتنے آئے؟ تقریباً 4000. تو وہ جو آخری نبی کی بات سب نے کہی تھی, داؤد علیہ السلام نے بھی کہی, سلیمان علیہ السلام نے بھی کہی, موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی, سب نے بشارتیں سنائی کہ آخری نبی آنے والے ہیں, آخری نبی آنے والے ہیں, آخری نبی آنے والے ہیں. اس کی علامتیں یہ ہوگی, اس کی علامت یہ ہوگی, اس کی علامت یہ ہوگی. یہ سبھی بتا رہے تھے. ان کو بھی معلوم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی یہودیوں نے دیکھا بھی تو وہ سب کچھ تو دیکھ گئے تھے, لیکن وہ انتظار کی. اچھا, کتابوں میں یہ نہیں لکھا تھا وہ کس کی نسل سے آئیں گے, صرف اتنا لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور ان کا نام ایسا ہوگا, ان کی علامت ایسی ہوگی. پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا, اگر آپ فون میں یہ نشانیاں دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ یہ آخری نبی ہے. ایسا سب لکھا ہوا تھا. سب یہ بشارت دیتے دیتے آ رہے. اب عیسیٰ علیہ السلام آخری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہے وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کس میں آئے تھے؟ بنی اسرائیل میں. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کس میں آئے تھے؟ بنی اسرائیل میں آئے تھے. تو وہ ایک ہی نسل چلی آ رہی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی یہ انتظار کر رہے تھے اسی نسل میں کون آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بھی تھے. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق, اسحاق کی پوری نسل عیسیٰ علیہ السلام کا 4000 نبی. ادھر آپ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کوئی بھی نبی نہیں آیا. اسماعیل کی نسل میں ایک بھی نبی نہیں آیا. اب یہ لوگ کیا انتظار کر رہے تھے کہ وہی نسل سے آئیں گے, اور اتفاق کیا ہو گیا کہ آپ وسلم پیدا ہوئے کس کی نسل میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں. کیا آ گیا؟ یہ یہودیوں کو آ گیا غصہ کہ یہ تو ہماری نسل میں آنا چاہیے تھا, آئے نہیں. اس لیے جاننے کے باوجود وہ آپ کو مانتے نہیں تھے, اس لیے کہ ان کو جلن ہو رہی تھی, حسد ہو رہا تھا. اور یہ حسد ہی ایسا ہوتا ہے نا جو انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے. دیکھو, نہیں مانا, جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, یہ آخری نبی ہیں, ان کی نشانیاں یہ ہے, علامتیں یہ ہیں, اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے. اس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی بہت کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے, کوئی کمی چھوڑتے نہیں تھے. میں نے ابھی بتایا وہ کتنا پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے ایسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم, کیا سچ میں آپ اللہ کے رسول کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا بالکل اس سے بھی زیادہ. کا کیا مطلب اس سے بھی زیادہ تھا؟ کہا کہ انسان جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو شاید اس میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں. کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے خیانت کی ہو, کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق کیا ہو اور اس سے حمل ٹھہرا ہو اور مجھے پتا نہ ہو, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا ہے. شاید بیٹے کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ میرا ہے کہ کسی اور کا ہے, گڑبڑی ہو سکتی ہے اس میں. لیکن اللہ کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی وہ اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے. اور نہ ماننے کی وجہ سے قرآن میں نے کل بتایا تھا المغضوب علیہم, بتایا تھا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا. یہ یہودی تھے, یہ مانتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال یہ پوری تفصیل اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اب میرے لیے آگے کی بات آسان ہے. یہ جو سورتیں دو نازل ہوئی تھی اس کے پیچھے شان نزول کیا تھا؟ اس کے پیچھے شان نزول تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس آئے, جب واپس آئے حدیبیہ سے, تو سن ہجری 7 کا واقعہ ہے کہ سن ہجری 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, بہت مزہ آئے گا. جادو جو ہے کیا چیز ہے یہ جاننا ضروری ہے.
کیسے کیا گیا یہ جاننا ضروری ہے. جادو کیا گیا کہتے کیسے ہوا؟ یہودیوں کا ایک آدمی تھا جو اصل میں انصار ہی کے قبیلے کا ایک حلیف تھا. وہ کیا نام تھا اس کا؟ لبید ابن اعصم. کیا نام تھا؟ لبید ابن اعصم نام کا ایک شخص تھا. اس نے اپنی بیٹیوں کو جادو سکھایا اور خود بھی اس میں انوالو ہوا, خود بھی شامل ہوا, اور دونوں نے سب نے مل کر کیا کیا؟ جادو کرنے کی کوشش کی. جادو کیسے کیا وہ فتح الباری میں ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کے لیے آیا کرتا تھا. اس بچے کو تیار کیا. کس چیز کے لیے تیار کیا پتا ہے آپ کو؟ کہا آپ جو کنگھی کرتے ہیں بال میں, وہ کنگھی کے دانے لے آئیے, اور جو بال رہ جاتے ہیں نا, جب اوڑھتے ہیں تو کچھ کچھ بال کنگھی میں رہ جاتے ہیں. کب وہ بال بھی لے آئیے, 2-4 بال بھی لائے گئے, اور وہ کنگا, وہ جو کنگھی اوڑھتے جا رہا تھا اس کے 2-4 دانے بھی اٹھا لائے. اس میں کچھ پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے میں آگے بتاؤں گا, بس اتنا یاد رکھے شیاطین اور جنات کے نام لیے جاتے ہیں, اور نام لے لے کر اس میں پھونکے ماری جاتی ہیں, گانٹھ ماری جاتی ہے. تو بالوں کی گانٹھ لگائی گئی. کتنی گانٹھ لگائی؟ 11. کس کو جادو ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عبرت کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. جب دنیا نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا, ہم کون ہوتے؟ حسد اتنی خطرناک چیز ہے جو کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. کیا ہوا؟ جادو کیا, بچیوں نے سب نے مل کر پھونکے ماری اور گانٹھیں لگائی. ایک قول یہ بھی ہے کہ موم جانتے ہیں نا, موم بتی, وہ موم کا پتلا بنایا گیا. پتلا کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس میں جو ہے سوئیاں چھوئی گئی, سوئیاں چھوئی گئی, کئی سوئیاں ڈالی گئی, تقریباً 11 سوئیاں اس میں ڈالی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کرنے کی کوشش کی. اب کیسا جادو ہوا؟ کہتے ہیں جیسے ہی یہ جادو شروع ہوا, اچھا انہوں نے کیا کیا, یہ سب کر کے کہاں لے گئے؟ اس کو کھجور کا شگوفہ آتا ہے. شگوفہ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا, ایک کور جیسا آتا ہے کھجور کی درخت کے ساتھ. وہ کھجور کے درخت کے اندر وہ پورے وہ جو بال اور وہ موم کا جو پتلا بنایا ہوا تھا وہ پورا سب اٹھا کر اس کو اس میں ڈال دیا, اور وہ پورا شگوفہ اٹھا کر کہاں لے گئے؟ وہ ایک کنواں ہے بنو زریق کا, اس کنویں کا نام ہے بیر ذی اروان. کنویں کا نام ہے ذی اروان. اس کنویں کے اندر وہ ڈال دیا گیا. بس ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر شروع ہوا. کتنا اثر ہوتا تھا پتا ہے آپ کو؟ سوچیے آپ. تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی, آپ کو ایسا لگتا تھا مجھے کسی نے باندھ دیا ہے. گھٹن ہوتی تھی آپ کو, بہت تکلیف ہوتی تھی. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا. اس حالت میں بھی وحی آتی تھی. جادو جب ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پر تب بھی وحی آتی تھی. آپ دعوت دیتے تھے, اس پر پوری دنیا کا کوئی انسان جادو نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کی وحی کو کوئی روک دے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جادو کس پر ہوا تھا؟ آپ کے فیملی پر, فیملی معاملے میں. فیملی معاملہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمجھتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے, حالانکہ صحبت کی ہوتی نہیں تھی. یعنی بار بار آپ بھول جاتے تھے. ابھی آپ کہتے تھے میں نے یہ کام کیا ہے, حضرت عائشہ فرماتی نہیں کیا آپ نے, تب میں نے کیا ہے, ایسا نہیں کیا ہے. یعنی آپ بھول جاتے تھے بار بار. کتنے مہینے تک یہ آپ کو تکلیف رہی؟ تقریباً 6 مہینے تک رہا آپ کا. 6 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں, 6 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف. روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتے ایک دن میری باری آئی. سب بیویوں کی یہاں باری آتی. فیملی میٹر تھا, میں نے آپ کو بتایا وہی کو روکا نہیں گیا جادو کی حالت میں, اور جادو وہی پر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اوپر وہی کو کوئی روک دے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کے فیملی میٹر میں معاملہ ہوا تھا, یہ جو کچھ ہوا تھا آپ بھول جاتے تھے, بار بار بھول جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے گھر باری تھی ایک مرتبہ, اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آ کر آپ نے جو ہے دعا شروع کی. دعا و دعا حدیث شریف میں آتا ہے, آپ بار بار دعا کر رہے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب ایسی کوئی بھی تکلیف پہنچا رہا ہو یا کسی کو کسی نے جادو کر دیا ہو تو اس کو چاہیے کہ دعا کرے. اگر انسان بہت گڑ گڑا کر دعا کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے جادو کو ختم کر دے گا.
دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے میرے گھر میں باری تھی اور رات کو میں سو گئی. جیسے ہی میں آپ قدم بھی سو گئے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرشتے نظر آئے. ایک فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو گئے. اب جبرائیل پوچھ رہے ہیں ان کو کیا ہوا ہے؟ خواب میں ہو رہا ہے یہ سب اس میں ہو رہا ہے خواب میں. یاد رکھیے ہم کو تو خواب ہی نہیں آتے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم کو خواب ہی نہیں آتے, اور اگر خواب آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں کہ کسی کو بیان ہی نہیں کر سکتے. اتنے ڈینجر خواب آتے ہیں. یہاں بات مسئلہ کچھ اور ہے. ہم کو خواب آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں کہ بھینس دوڑ رہی ہے, کتا دوڑ رہا ہے. خواب میں ایسا ہی سب آتا ہے کیونکہ ہماری زندگی ایسی. میں انشاءاللہ کسی اور آپ کو بتاؤں گا کہ خواب کیا ہوتا ہے, اور خواب اچھا آتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کسی اور بتاؤں گا, کیونکہ اس وقت لمبی بات کرنی ہے, آگے کچھ پوری کرنی ہے بات کو. دیکھیے خواب آیا, جبرائیل علیہ السلام سراہنے کھڑے اور پاؤں کے پاس کون کھڑا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے ان کو؟ میکائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں جادو کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کس نے کیا؟ میکائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں لبید ابن عاصم نے کیا. کہاں کیا ہے؟ کہ وہ کنگے پہ اور بال پہ کیا ہے. بات کر رہے ہیں دونوں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں. خواب پہ سب بتایا جا رہا ہے. آپ کو تو معلوم نہیں تھا کس نے کیا ہے, آپ ساتھوں کو تو معلوم نہیں تھا, لیکن خواب بھی وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی میں نے شروع میں وہی کی قسمیں بتائی تھی, اس وقت بتایا تھا کہ وہی کی ایک شکل خواب بھی ہے. تو خواب میں بتایا جا رہا ہے. ادھر بھی جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ کنگھی اور بال اور وہ جو موم جس میں پتلا بنایا ہے افلاطون کا مجسمہ اور اس کو جو ڈالا گیا وہ بیرے جی اروان میں ہے, کنویں میں ہے. کہا اچھا. یہ پوری بات سن لی خواب میں. آپ کا تم صبح میں بھیجا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ دیکھو میں نے رات کو بہت دعا کی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں سب دکھا دیا کہ یہ سب نے کیا ہے, یہ ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور دوسرے 2-4 صحابہ کو بلایا کہ چلو چلتے ہیں. وہ کنویں کے پاس گئے, بتا دیا تھا کہاں ہے. کنویں کے پاس گئے, کنویں کا پورا پانی عجیب طرح کا ہو چکا تھا, وہاں سے وہ نکالا پورا. یہاں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا, جس چیز پر جادو ہوتا ہے اگر اس کی سیٹنگ بدل دی جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے جادو کس پر ہوا ہے, یہ معلوم ہونا ضروری. دیکھو یہ معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ سب نکالا اور نکالنے کے بعد سب سوئیاں نکالی. کہتے ہیں بس اسی موقع پر قرآن کریم کی دونوں صورتیں اتری. یہ دونوں صورتوں میں کتنی آیتیں؟ 11. یاد رکھو کتنی آیتیں؟ 11. سورہ فلق میں 5, سورہ ناس میں 6 ہے. 6 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 11. 11 آیتیں اتری اور فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ, ایک ایک گانٹھ کھولتے جاؤ. ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ, ایک ایک گانٹھ گرم کھولتے جاؤ. ایک ایک گانٹھ کھولتے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے آپ یہ فرماتے تھے جیسے جیسے گانٹھ کھلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں قید سے آزاد ہو رہا ہوں, میری زندگی اچھی ہو رہی ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے, گھٹن ختم ہو رہی ہے, تکلیف ختم ہو رہی ہے. میرے بھائیوں یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ جادو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کس نے کیا یہ بھی بتایا. یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے اعلان کرو نا کہ ان لوگوں نے جادو کیا ہے, کس نے کیا ہے؟ اب نے فرمایا کیوں کرو, اللہ نے مجھے اچھا کر دیا, آپ کیوں کرو, کیا ضرورت؟ یہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے, پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. بتائیے ذرا اگر ہم کو یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم ہو جائے کہ میرے گھر میں کسی نے میرے بچے کے اوپر جادو کیا ہے اور فلاں آدمی نے کیا ہے, اگر آپ کو پتا چل جائے فلاں نے کیا ہے, کیا آپ اس کو زندہ چھوڑیں؟ آپ کو لگتا ہے؟ بلکہ 10 آدمیوں کو لے کر ماننے جائیں گے. آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا. اگر آپ صحابہ کو ذرا بھی بتا دیتے, وہ صحابہ جو آپ کا پسینہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, وہ صحابہ جو آپ کا خون نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جانتے ہیں نا طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا تو وہ صحابی پی رہے تھے, زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے, پی رہے تھے. وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک نہیں گرنے دیتے تھے, جیسے تھوک گرتا وہ نیچے ہاتھ رکھ کے صحابہ بیٹھتے تھے, اور جیسے آپ کا تھوک اپنے ہاتھ پر آتا اپنے چہرے پر ملتے تھے. اتنے عاشق تھے آپ, اتنے عاشق تھے. کہتے اتنے عاشق صحابہ تھے, اگر ان کے کان میں اتنا کہہ دیا جاتا فلانے نے کیا ہے مجھے جادو,
بتائیے وہ صحابہ چھوڑتے اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ آپ نے فرمایا کیوں کسی کو پریشان کیا جائے، مجھے اللہ نے دے دیا، مجھے اللہ نے شفا دے دی، اب مجھے کسی کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے میرے بھائیوں۔ یہ جادو ہوا تھا، اب سوال یہ ہے کہ جادو کا حکم کیا ہے؟ سیدھا سیدھا ہے، جادو سیکھنا حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے۔ جادو کیا ہی جاتا ہے کفریہ چیزوں پر، شرک والی چیزوں پر، شیاطین کا نام لیا جاتا ہے، جناتوں کا نام لیا جاتا ہے، اور نام لے کر ان کو خوش کیا جاتا ہے۔ جب ان کو خوش کیا جاتا ہے تو وہ پھر جس کے نام سے جادو ہوتا ہے اس کو وہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جادو سیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی میں اور بھی آتا ہے، بعض لوگ جادو کس سے کرتے ہیں؟ بچوں کو قتل کر کے اس کی بلی چڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ جادو کس سے کرتے ہیں؟ جادو سیکھنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن کریم کو غلاظت میں اور نجاست میں ڈالنا پڑتا ہے، گندی چیزوں میں، تب جا کے جادو سیکھا جاتا ہے۔ جادو سیکھنے کے لیے انسان کو ننگا ہونا پڑتا ہے، جادو سیکھنے کے لیے کئی مہینوں تک ننگے رہتے ہیں، تب جا کے انسان جادو سیکھتا ہے۔ یہ کئی طریقے ہیں جادو۔ آج کل میرے سامنے ایک دو جگہ سے واقع ہے کہ جادو کیا گیا عورت کے حیض کے خون پر، عورت کے حیض کا خون لیا گیا اور اس پر جادو کیا گیا، پورے گھر کے اوپر جادو کیا گیا۔ اور آج کل میرے بھائیوں یہ جادو بہت چل رہا ہے، پتہ نہیں ایسے ایسے علاقوں میں چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں جادو مت سیکھیے، جادو سیکھنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں ایک جادو ہے۔ جادو سے بچنا چاہیے، سیکھنا نہیں چاہیے۔ یہ سیکھنے کے لیے انسان کو اپنا ایمان کھونا پڑے گا، اگر ایمان کھوئے گا تبھی جادو کر سکتا ہے، اور جو جادو کرنے والا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ ایمان سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جہاں اور ایک بات سیکھنے کی، وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تب بھی آپ کا نام کسی کو بتایا نہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل جو عامل ہوتے ہیں، باپو ہوتے ہیں، علاج کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑا سا چیک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تمہارے گھر پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، تمہارے گھر میں یہ چل رہا ہے، تمہارے گھر میں، جبکہ عامل کی بات ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ہم لوگ اس کے اوپر ایسے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے۔ ارے ایسا ایمان نہیں لایا جاتا، اس طرح ایمان لاتے ہیں۔ وہ بات سچی تھوڑی کہتا ہے، کئی باتیں جھوٹی ہوتی ہے اس کی، لوگ اسی کو مان لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، جو جس کا نام، وہ نام پوچھنے کی کوشش، نام بتاؤں گی کس نے کیا ہے، نام بتاؤں گی کس نے کیا ہے، اور وہ کچھ بھی بولتا ہے، لوگ اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عامل کی بات سچی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت۔ بات کب سچی ہوگی؟ جب آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ بات کب سچی ہوگی؟ جب 2 آدمی سچ میں گواہی دے، نیک آدمی کہ ہاں اس طریقے سے ہوا ہے، تب جا کے صحیح ہوگا۔ ڈائریکٹ کسی کی بات کو مان نہ لیا جائے، بلکہ ایسے وہم میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہاں پوری بات کا خلاصہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے قرآن کی 2 صورتیں اتری تھی۔ پہلی صورت سورہ فلق تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کیا آیت پڑھی؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجیے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صبح کا رب رات جب ہوتی ہے، اگر بتائیے آپ رات ہو جائے اور اگر وہ رات اس کو صبح میں تبدیل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ رات ہی چلتی رہے گی۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیرے کو اجالے میں ڈال دیتے ہیں، اگر نہ ڈالے تو، نہ بدلے تو اجالے میں، تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ذات جو اندھیرے کو کس میں تبدیل کرتی ہے؟ اجالے میں، صبح کرتی ہے۔ جو صبح میں پھو پھٹتی ہے نا، پھو یعنی نمودار ہوتی ہے صبح، کہتے تھے جس ذات نے یہ کام کیا ہے اللہ نے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، وہ تمام مخلوقات کی برائی سے، وہ تمام مخلوقات کی برائی سے جو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ یاد رکھیے، 2 مخلوق ایسی ہے، 2 مخلوق ایسی ہے جن کے اندر برائی نہیں ہے۔ نمبر 1 فرشتے، فرشتوں میں خیر ہی خیر، شر نہیں ہے۔ نمبر 2 انبیاء، نبی ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں معصوم،
ان کے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی شر نہیں، اس لیے نبیوں کے اندر بھی خیر ہی خیر، شر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں کیا ہے؟ شر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب لباس پہنتے ہیں نا، کپڑا، تو اس کی کیا دعا ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہوگی؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به فی عورتی واتجمل به فی آیاتی۔ ایک دعا یہ ہے الحمدللہ الذی البسنی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ ایک دعا یہ ہے اللہم انی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ۔ اے اللہ، لباس تو لینا ہے، اس کی خیر کو مانگتا ہوں، اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھو لباس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ آپ ہر جگہ خیر بھی مانگتے ہیں، شر بھی مانگتے ہیں۔ آپ کسی بستی میں پہنچے تو بستی میں پہنچتے ہی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ اس بستی میں جو خیر ہے وہ مانگ رہا ہوں، اس بستی میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہر جگہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، صرف دو مخلوق میں شر نہیں ہے۔ جب یہی بات ہے تو آپ نے یہ آیتوں میں کیا بتایا؟ اے اللہ، جو مخلوق آپ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب بتائیے، مخلوقات میں ایک تو جنات، اس میں بہت شریف خطرناک جنات بھی ہوتے ہیں، شیاطین ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ رات کا وقت ہو جائے، جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے تو فرمایا اپنے بچوں کو حدیث شریف میں گھروں میں لے لو، چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو، اس لیے کہ یہ وقت جناتوں کے نکلنے کا ہے، یہ وقت شیاطین کے نکلنے کا ہے۔ اگر کوئی بچہ رات کے وقت اس کی لپٹ میں آ جائے گا تو پھر وہ جنات کی نظر لگے گی، پھر وہ پریشانی رہے گا۔ اس لیے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ حدیث شریف ہے، میرے جیب کی بات نہیں، یہ حدیث شریف ہے۔ اس لیے بہت ساری عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو مغرب بعد ہی باہر نکالتی رہتی ہے، کبھی وہ جنات کی لپیٹ میں آ جاتی ہے نا شیاطین، وہ بچہ آ جاتا ہے، پھر وہ بچہ روتا ہی رہتا ہے کئی دن تک، کئی مہینوں تک، کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جنات کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ وقت نکلنے کا ہے، جیسے ہی اذان ہو مغرب کی اپنے بچوں کو گھر میں لے لو، اس کے بعد صبح تک باہر مت نکالو۔ ہاں گاڑی میں گئے کہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بچے باہر نہ کھیلیں، گھر میں ہی رہے، باہر نہ نکلیں۔ معلوم ہوا شر پھیلاتے ہیں جنات اور شیاطین۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ پھیل جائے۔ رات کے اندھیرا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی شر ہے، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں کیا کیا نکلتا ہے؟ سانپ نکلتے ہیں، بچھو نکلتے ہیں، کوئی بھی ڈر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، چور بھی چوری کرنے رات کو ہی نکلتا ہے، بھائی ڈکیتی کرنے بھی تو رات کو ہی نکلتے ہیں، بلکہ جادو کرنے والے جادو بھی رات کو ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس سے پناہ مانگی گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہاں سب کو لے لو، مرد عورت دونوں، ان تمام لوگوں کے، مرد ہو یا عورت، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گانٹھ کے اندر پھونک مارتے ہیں، وہی جادو کرتے ہیں، گانٹھوں میں پھونک مارتے ہیں، ان سے میں کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ دیکھیے حسد سمجھتے ہیں آپ؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں جلنا، جلنے کی بیماری بہت سو میں ہوتی ہے، جلنا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دکان کیوں دی، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنے پیسے کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں؟ حسد کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں گھٹن، دل میں جلے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، یہ ایک درجہ ہے پہلا۔ حسد کی دوسری کیٹیگری کیا ہے پتہ ہے؟ دوسری کیٹیگری ہے کہ تمنا کرتا ہے کاش کہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے، کاش کہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے، کاش کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کاش کہ یہ مر جائے، کیونکہ اس سے اس کی اچھائی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ حسد کا کون سا درجہ ہے؟ دوسرا۔ حسد کا تیسرا درجہ سب سے خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کی شکل تدبیر اختیار کرے کہ اس کو ماروں گے، اس کو ختم کیسے کروں۔
کے لیے بھی وہ جادو کرتا ہے، اس کے لیے بھی وہ جادو کرتا ہے کہ مر جانا چاہیے، تو اس کو جادو کرواتا، پیسے دے کر لوگ جادو کرواتے ہیں کہ اس کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے۔ یہ حسد کے 3 درجے ہوئے، کوئی بھی درجہ اچھا تو نہیں ہے۔ پہلا درجہ گھٹن ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سیدھا سیدھا ہے کہ دل میں اس کو نکالنے کی کوشش کرو، بلکہ کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے غلط۔ دوسرا درجہ کڑوا ہے، کڑوی دوا۔ کڑوی دوا سمجھے کیا ہے؟ جس سے حسد ہے آپ کو، اس کی تعریف کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے کیا کرو؟ اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے، کہ اللہ اس کے کاروبار کو بڑھا دے۔ یہ کڑوی دوا ہے، لیکن کبھی کبھی کڑوی دوا سے ہی اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بھائی ملیریا ہو جائے گا تو کوئنین پینی پڑے گی، اگر کوئنین نہیں پئیں گے تو ملیریا اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ کڑوی دوائی سے بخار اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو کڑوی دوا پینی پڑتی ہے۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ کون دعا کرتا ہے ایسا؟ کریں گے تو جلدی اچھا ہوگا، یہ بیماری جلدی اچھی ہوگی۔ تیسرا درجہ وہی ہے مار ڈالنا، حسد کرنا، یہ حرام ہی ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے، اس سے تو ضرور بچنا چاہیے۔ یہ تینوں کیٹیگری حسد کی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، آسمان میں بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہی کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیا ہے پہلا گناہ آسمان میں ہوا؟ وہ کون تھا؟ کون سا ہوا پہلا گناہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کیا تھا؟ شیطان، ابلیس کو پسند نہیں آیا نا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام دیا تھا، یہ پسند نہیں آیا ابلیس کو، تو جلا، وہ حسد کیا اس نے، اور پھر تو اس سے سجدے کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہ نکل گیا۔ تو سب سے پہلا گناہ آسمان میں ہوا وہ کون تھا؟ حسد۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ وہ کون تھا؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ نام سنا ہے کبھی؟ کوئی بات نہیں، آپ سن لینا۔ حابیل اور قابیل، کس نے کس کو قتل کیا؟ قابیل نے حابیل کو کیا کہ حابیل نے قابیل کو کیا؟ قابیل نے حابیل کو کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کی بھی وجہ تھی، آپ کو معلوم ہوگا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتی تھی، کتنے بچے ہوئے تھے؟ میں نے مستورات کے بیان میں کہا کہ آدم علیہ السلام کو تقریباً 40 اولاد ہوئی تھی، 40 بچے اس زمانے میں ہوتے تھے۔ کیا اس زمانے میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ میرے استاد محترم تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے میری نانی کو 36 بچے تھے۔ کتنے بچے؟ 36 بچے تھے، اولاد ہو سکتی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت بھی زیادہ کرنے والی ہو اور بچے بھی زیادہ کرنے والی ہو، ایسی عورت سے شادی کرو۔ یہ ہم دو ہمارے دو والا نعرہ نہیں ہونا چاہیے، ہم دو ہمارے دو والا نعرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولاد بڑھے گی تو امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا نا۔ اور قیامت کے دن آپ سب فرماتے ہیں نا میری امت کی تعداد دیکھ کر فخر کرو گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، سب نبیوں میں سب سے زیادہ بڑی امت کس کی ہوگی؟ آپ کو، اس لیے قیامت تک یہی چلنے والی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ قابیل اور حابیل، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ بڑی بات یہ تھی کہ حوا علیہ السلام کو جو بچے پیدا ہوتے تھے، حوا کو جو آدم علیہ السلام کی بیوی ہے حوا، ان کو جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ 2 ایک ساتھ ہوتے تھے، ہمیشہ جڑوا ہی ہوتے تھے۔ اچھا جڑوا تو ہوتے تھے لیکن ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہی ہوتی تھی ہمیشہ، یہ اصول تھا۔ تو پھر شادی کیسے ہوتی تھی پتا ہے آپ کو؟ شادی ایسے ہوتی تھی کہ ایک حمل میں 2 بچے نکلے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر جب دوسری مرتبہ حمل ٹھہرتا پھر 2 بچے ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو کیا شادی کا طریقہ کیا ہوتا؟ ادھر کے لڑکے کو ادھر کی لڑکی کے ساتھ اور ادھر کے لڑکے کو ادھر کی لڑکی کے ساتھ، اس طرح نکاح ہوتا تھا۔ اب حابیل اور قابیل کا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ حابیل کے پاس آئی تھی خوبصورت لڑکی اور قابیل کے پاس آئی تھی ذرا بدنما لڑکی تھی۔ تو اس کو حسد ہو گیا کہ تیرے پاس تیرے حصے میں اتنی خوبصورت عورت کیوں آئی؟ وہاں تو نظام تھا کہ اس کا اس سے ہی نکاح ہونے والا ہے اور اس کا اس سے ہی ہونے والا ہے،
لیکن قابیل کے حصے میں یہ آیا تھا، جو بیوی آئی تھی وہ اس کو پسند تھی کون سی؟ حابیل کی جو بیوی تھی وہ پسند تھی، لیکن قاعدے کے مطابق اس سے وہ شادی کر سکتے نہیں تھے، اس لیے ان کو آ گیا حسد، اور حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو دیکھو پہلا گناہ قتل کا ہوا ہے زمین پر، اور وہ بھی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حسد مولانا بہت بری بلا ہے میرے بھائیوں، بہت بری بلا ہے حسد۔ انسان کو چاہیے کہ حسد سے بچے۔ پہلے گناہ آسمان میں بھی اور زمین میں بھی کیا ہوئے ہیں؟ حسد کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور آج کل بہت حسد ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ سورہ فلق کی میں نے آیتیں آپ کو سمجھا دی، سورہ ناس کے بارے میں انشاءاللہ کل سمجھائیں گے کہ کیا ہے وہ۔ بہرحال آج کی پوری بات کا پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا، آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچائے برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ انتقام نہیں لینا چاہیے، یہ بہت بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ہمیں بھی حسد سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ کوئی کے پاس اللہ نے کچھ دیا ہے نا، تو ہم نے آپ کو حدیث شریف کے درس میں بتایا تھا، جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے راضی ہو جاؤ اس کو، انشاءاللہ کیا ہوگا؟ دنیا میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، بتایا تھا میں نے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں، بہت بڑے ریاکار ہیں، بہت بڑے سیاہکار ہیں۔ یا اللہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا ہے۔ یا اللہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ یا اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، یا اللہ کمر ٹوٹ چکی ہے، پاؤں درد کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ ہم ہے کہ تیری نافرمانی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ یا اللہ معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ یا اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے۔ یا اللہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ اس کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ معاف فرما دے۔ واقعتاً یا اللہ دنیا کے سب کے در بند ہو جاتے ہیں، تیرا در کھلا رہتا ہے، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، تیرے در سے دھٹکار دیے گئے تو کہاں جائیں گے؟ یا اللہ کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں جا کر ہم مانگیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم مغفرت کے بھکاری ہیں، تیرے در پر صرف اور صرف مغفرت مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو محروم نہ لوٹا، ہمیں یا اللہ ناکام مت لوٹا۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ پیدا فرما۔ یا اللہ جادو سے، ٹونا ٹٹکے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، حسد سے ہماری حفاظت فرما، چغلی کینہ یا اللہ پوری بری بیماریوں سے، یا اللہ دل کی، ظاہر کی، باطنی سب بیماریوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنی محبت نصیب فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ یا اللہ تو راضی ہو جائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔
یا اللہ تو راضی نہیں ہوگا تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ آسمان کے تیور، زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ تو ناراض ہے، موسم بتا رہا ہے کہ تو ناراض ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا، کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام سے نواز دیجیے، یا اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما برحمتک یا ارحم۔